جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، یعنی پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے۔ مولانا ہاں کیا بات، برکت نہیں ہو رہی پیسے میں، کوئی دعا دے دو۔ ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا، بیچارہ وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے، اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا، وہ تجھے تعویذ دے گا، وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا؟ تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے۔ وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے، تو لٹکا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، منہ موڑنا کسے کہتے ہیں؟ مثال دوں، ہمارے نوٹ بھیگ گئے، ہمارے پاس 2-2 ہزار کے نوٹ کی ایک گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں، کھلا ہوا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا رے بارش ہو گئی ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا۔ نہیں سمجھے؟ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں۔ بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، کون؟ وہ کیا، ساس بھی کبھی بہو تھی، ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں بچے کو اٹھاؤں گا، دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی، یہ بچہ رو رہا ہے، ماں دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کرنا، یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے، بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو گھر سے مار بھی نہیں، ہٹ چپ چپ پہلے دیکھنے دے، چپ چپ، مار بھی نہیں رہی، لیکن رولے دے رہی ہے، پرواہ نہیں کر رہی ہے، ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بچے سے منہ پھیر لیا، اس نے بچے سے اعراض کر لیا۔ سمجھ گئے نا؟ مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی نے بتایا تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فوراً کرکٹ چھوڑ کے ہمیں گھر جانا چاہیے، جتنا بچ گیا اس کو بچانا چاہیے، جتنا جل گیا اس کے بنانے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہم اس کو بنائیں، اس کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ جو کچھ بچ سکتا ہے پانی وانی ڈال کے اس کو بچانا چاہیے، لیکن نہیں بچا رہا ہے، کرکٹ کھیلنے میں لگا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کر لیا۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نماز سے اعراض کا مطلب کیا ہے۔ نماز سے اعراض کا مطلب یہ ہے، یہاں ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور وہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے، ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ہے نماز سے اعراض۔ یہاں میچ ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ ہم سوچ رہے ہیں یار 5 اوور باقی رہ گیا ہے، ہم یہ دیکھ لیں۔ اگر یہ نہیں دیکھیں گے، اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے، کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن میچ کا ایک ایک بال کا جو مزہ لینا ہے اور ایک ایک
बैट शॉट का जो मजा लेना वो देखकर ही मिलेगा। हमें मालूम है 5 ओवर बह गए हैं, लेकिन 5 ओवर के देखने के चक्कर में हमारी जमात चली जाएगी। ऐसे मौके पर जमात को नजरअंदाज कर देना और मैच को देखते रहना, ये है नमाज से एराज, ये है नमाज से एराज। जो नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। जिन लोगों की रोजी तंग है, यानी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्ला और कठ मुल्ला तुम्हें कोई तावीज़ नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें अपना इलाज करना है तो नमाज से एराज बंद करो। अजान की आवाज सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज की अदायगी करो। अल्लाह से के जिक्र से एराज का भयानक अंजाम क्या होता है, उस अंजाम की तरफ मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे, बाई ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी, जिसका नाम है लोनी। मुसलमानों की अक्सरियत यहां रहती है, मुसलमान ज्यादा इस बस्ती में रहते हैं और सब अल्लाह का शुक्र है ज्यादातर दौलतमंद, पैसे वाले और बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक। सन 1995 की बात मैं बता रहा हूं, 1995 की। सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या होता है। अल्लाह का के जिक्र से, नमाज से के वक्त जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे मुंह मोड़ने का नतीजा क्या होता है, जरा सुनिएगा आप। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इस गांव के अंदर 2 सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। 2 सगे भाइयों की बारात लोनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी और लड़कियां दोनों उसी गांव की थी। एक साथ बारात जाना थी, एक लड़के की बारात इस लड़की की यहां, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की की यहां जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन 2 अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहां से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनी आ जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिया, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं, उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आजान दे रहा है। उसकी आजान की आवाज इस घर में भी आ रही है जहां नाचो गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आजान की आवाज सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आजान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो?
یہ ٹھمکے دکھانا، ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا؟ ان طوائفوں نے کہا صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا کیوں رکی ہو؟ نہیں ناچ گانا شروع کرو۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھیے صاحب ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں۔ اتنا تو ہم مانتے ہیں، اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے۔ صاحب تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اذان ہو جانے دیجئے، اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، وہ تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو، تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی۔ مؤذن اپنا کام کر رہا، اس کو کرنے دو، تم اپنا کام شروع کرو، چلو ناچو۔ اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے، پیسہ نہ دے، اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا، پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا۔ اور یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلا۔ دن میں 2 بجے بارات جانا تھی، شام کو 7 بجے نکاح ہونا تھا، 9 بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی، دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی۔ کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے، صبح 7 بج چکے ہیں۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو، مجھے دلی پہنچاؤ بھی، کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں، ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرض ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی۔ اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے، نہیں۔ تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو۔ طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کے دن ہے، کوہرا بہت پڑ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی، رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچ و گانا دیکھتا رہا، یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھوست ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں۔ کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے۔ باپ کے اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا، ان کی مٹی ہوگی، لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے بھائیوں
ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں۔ آئے شراب پینے والوں، آئے جوا کھیلنے والوں، کرکٹ بورڈ میں مست رہنے والوں، کرکٹ میں کھیل کھیل کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں، لہو و لعب میں پڑنے والوں، 12 اور 1 بجے تک یوٹیوب پر گندی گندی چیزیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح ان نوجوانوں کی حیثیت کیسی بدلتی ہے۔ ابھی ان کو بارات لے کے جانا تھا لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب ان دونوں بھائیوں کا جنازہ جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں قبرستان کی طرف۔ ابھی یہ لڑکے ساتھ میں 300 اور 400 باراتی لڑکی کے گاؤں میں جانا تھے، 300 اور 400 لوگوں کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کو لڑکی کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب یہ 300 اور 400 لوگ لڑکی کے گاؤں میں کے بجائے اب جنازے میں جا رہے ہیں۔ حیثیت دیکھو، حیثیت دیکھو۔ ابھی ان دونوں لڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا تھے، نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کے جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رنگ کا کفن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں حیثیت بدل گئی۔ یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے طوائفوں کے ناچ کو منہ چلا چلا کے کہا ناچو ناچو، مؤذن تو 5 ٹائم اذان دیتا ہے، تم تو روز روز تھوڑی آتی ہو۔ اب سنو، اذان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو اذان تو 5 بار ہوتی ہے، کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے۔ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں اور میچ دیکھنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اذان تو 5 بار ہوتی ہے، میچ بار بار تھوڑی ہوتا، آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی ملے گا۔ تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو۔ یاد رکھنا جو ان نوجوانوں کا حال ہوا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس سے روزی کو تنگ، یہ نہیں کہا بند کر دیں گے، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ ہمارے پاس جو آج روزی تنگ ہو چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کو پکڑے رہو۔ پھر سنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے، آدھا ادھورا نہیں، پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں نے کہیں مثال دی تھی، آپ کو بھی دے دوں۔ پورا کا پورا اسلام، یہ ایک کھمبا ہے، یہ جو لگا ہے جس پر لائٹ لگی ہے یہ کھمبا ہے۔ مان لو یہ بجلی کا پول ہے، بجلی کا پول ہے، اور اس کے بغل میں آم کا ایک درخت ہے، آم کا درخت۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ آم کا درخت ہے، یہ بجلی کا کھمبا ہے، بجلی کا پول ہے۔ آندھی آئی یا تیز ہوا چلی، جیسے ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی، تیز ہوا چلی اور آم کے پیڑ سے چند پتے 10 15 20 پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک گئے، تو ان 10 15 پتے جو چپک گئے تو ان پتوں کو دیکھ کر کیا کوئی اس بجلی کے پول کو آم کا پیڑ کہے گا؟ ہم سے کوئی پوچھے صاحب یہ کیا؟ میں آم کا پیڑ ہے، تو کیا کہے گا آدمی؟ مولانا جرجیز پاگل ہو گئے، ان کو پاگل خانے میں بھرتی کرو۔ ارے یہ آم کا پیڑ نہیں ہے، یہ بجلی کا پول ہے۔ نہیں صاحب اس پہ تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں۔ 10 15 پتے وہ وہاں سے گرے، اس پہ چپک گئے، تو 10 15 20 پتوں کے چپکنے کی وجہ سے ایک بجلی کا پول آم کا درخت نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے اور 2-4 روزہ رکھ لینے سے ہم اور آپ مسلمان کیسے ہو سکتے؟ یہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب۔ کیوں؟ مثال تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی نے کہا صحیح ہے۔ یہ بجلی کا پول آم کا پیڑ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آم کا پیڑ اس وقت کہلائے گا جب وہ اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس میں شاخیں بھی آم کی ہوں، اس میں پتے بھی آم کے ہوں،
اور اس میں پھل بھی آم کا لگتا ہو، تب اس کو کہا جاتا ہے آم کا پیڑ۔ تو سن لو مسلمان، آپ کو تب کہا جائے گا جب آپ کی جڑ اسلامی ہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکاتیں، یہ سب جب تک اپنے جڑ سے اسلامی نہیں ہوں گی تب تک ہمیں اور آپ کو بھی مسلمان نہیں کھا جائے گا۔ جس طرح چند پتوں کے چپک جانے کی وجہ سے بجلی کا پول آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم اور آپ پکے مسلمان نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ مسلمان مت بنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ ایک گلاس اٹھائیے، مثال دیتا ہوں، یہ گلاس ہے، اس میں ہم ایک پتھر ہے ڈال دیتے ہیں، یہ لیجئے، اب آئے نہیں رہا، موبائل ہی چھوٹا بڑا، چلیے مان لیجئے ہم نے ایک پتھر اٹھایا، اس پہ پانی بھرا ہوا ہے اور ایک پتھر ہم نے اس کے اندر ڈال دیا، دکھ رہا ہے گلاس کے اندر پتھر پڑا ہے، 2 دن کے بعد آئے دیکھ رہے ہیں پر بھی پتھر پڑا ہوا ہے، 2 دن کے بعد ہم نے نکالا اور پھینک دیا۔ ہمارا اسلام سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور جب چاہیں ہم کو اسلام سے نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پانی کا ایک گلاس ہے، جلیبی تو کھاتے ہی ہوں گے، جلیبی میں رنگ پڑتا ہے نا، کلر، گلاب جامن وغیرہ میں، بوندی وغیرہ میں، آپ جو کھانے والا رنگ ہے 2 روپے کا رنگ لے آئیے اور اس پانی میں ڈال دیجیے اور پانی رکھ دیجیے، اگر لال رنگ ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ لال۔ گرین کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ گرین۔ یلو کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ یلو، پیلا۔ اب کیا آپ کے باپ بھی رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر پائیں گے؟ کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ پانی میں جب رنگ پڑ گیا تو پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ دونوں طرف سے بات ہوئی نا، پانی میں رنگ ڈالا گیا، پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا، لیکن رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ اب آپ رنگ کو الگ کرنا چاہو پانی سے تو رنگ پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور پانی کو الگ کرنا چاہو رنگ سے تو پانی بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ پھینک دو گے بیکار ہو سکتا ہے لیکن الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ، یعنی اسلام ہمارے اندر ایسا گھسا ہوا ہو، ایسا جذب ہو جائے کہ اسلام ہمارے اندر ایسا جذب ہو کہ ہم اسلام کے مزاج میں ڈھل جائیں اور اسلام ہمیں اپنے اندر جذب کر لے، پھر ہم سے اسلام کو نکالا جائے تو نہ نکلے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو۔ جیسے سمیہ سے اسلام دور کروایا جا رہا ہے لیکن جان دے دی، لیکن سمیہ سے اسلام نہیں چھڑا۔ حضرت بلال سے اسلام چھڑایا جا رہا ہے لیکن بلال نے کہا جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق رنگ اور پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم سے اسلام دور کیا جائے تو نہ ہو، اور اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو ہم کو دور نہ کیا جا سکے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسلام یہ مذہب ہے، اس مذہب کو پہچانو۔ 2 گھنٹے کی تقریر میں اور کتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ پھر کبھی آپ بلائیں گے تو پھر دوسرے ٹاپک پہ اچھالیں گے۔ آج ہم نے صرف اس لیے اسلام کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اس لیے ہمیں اس سے جڑنا چاہیے اور اسلام اپنے اندر ایسا جذب کر لینا چاہیے کہ اسلام ہم میں گھل جائے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا۔ ایک بات اور سن لیجئے، اب اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے جو غلطی کیے تھے آپ، وہ قابل معاف ہیں، وہ قابل عفو درگزر ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اب آپ سوچ و سمجھ کر قدم کیجئے، قدم اٹھائیے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جاتا ہے۔
آپ نے اسکول میں پڑھنے والے بچے کو دیکھا ہے؟ اسکول میں پڑھنے آتا بچہ نرسری میں پڑھتا ہے، پھر LKG میں آتا، پھر UKG میں آتا، پھر فرسٹ میں آتا، پھر سیکنڈ میں آتا ہے. جب تک بچہ ففتھ میں نہیں آتا اس کو پینسل دی جاتی ہے، پینسل، اور ریزر دیا جاتا ہے مٹانے کے لیے. اے لکھو، بچہ اے لکھتا ہے، غلط لکھ دیا، مٹاؤ. بی لکھو، غلط لکھ دیا، مٹاؤ. بچہ غلطی بار بار کرتا ہے، ریزر سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے. لیکن جب بچہ 5th کلاس پاس کر کے 6 میں آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پینسل نہیں دی جاتی بلکہ پین دے دیا جاتا ہے. کیوں؟ ریزر نہیں ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں. کیوں؟ اب تم غلطی کرنے کے لائق نہیں ہو، غلطی کرنے کی تمہاری عمر گزر چکی ہے. جب تم چھوٹے تھے غلطی کرتے تھے، ریزر سے مٹا دی جاتی تھی. اب جو کچھ بھی لکھ رہے ہو سوچ سمجھ کے لکھنا، کیونکہ اب جو لکھو گے وہ مٹے گا نہیں. میرے بھائیوں، یہی تعلق ہمارا اور اسلام کے ساتھ ہے. اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کوئی بھی گناہ کا کام ہم سے ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اب جو بھی کرو گے وہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں گے. وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اسی لکھے ہوئے پر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. اسی لکھے ہوئے پر ہمیں جنت ملنا ہے، جہنم ملنا ہے. اس لیے جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھاؤ. شراب کا گلاس تمہارے ہاتھ میں ہو تو پہلے سوچ لو، جوا کھیلنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو، اور نماز بھی پڑھنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو. میرے پیارے ساتھیوں، کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، کس کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں، حلال روزی کھائی ہے کہ نہیں ہے، رزق حلال کھایا کہ نہیں. اب آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی توفیق عطا فرما. بارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.